بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائن کلاس کی جو حیاتیات میں ہم گروہ بندی کی تاریخ جو ہم نے لاسٹ کلاس کی ہے، اس کی مزید آسانی کے ساتھ یہاں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ 2 کنگڈم والی گروہ بندی تھی، ایک 3 کنگڈم والی تھی، ایک 4 کنگڈم والی اور ایک 5 کنگڈم والی۔ تو یہاں ہم اس پریزنٹیشن میں جو ہے آسانی سے ان چاروں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو پہلی جو گروہ بندی ہے وہ 2 کنگڈم والی ہے۔ اس میں جو بنیادی فرق ہے جو دونوں کنگڈم میں رکھا گیا وہ خلوی دیوار ہے۔ اس کے علاوہ بھی فرق موجود ہیں ان کے اندر، لیکن جو بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے ان کو 2 کنگڈم میں تقسیم کیا گیا ہے وہ خلوی دیوار یا سیل وال کی موجودگی یا غیر موجودگی ہے۔ تو اس کنگڈم میں جاندار جو ہیں وہ 2 قسموں کے ہیں، کنگڈم پلانٹی اور کنگڈم اینیمیلیا۔ کنگڈم پلانٹی میں بیکٹیریا، فنجائے، ایلجی، برائیوفائٹس، ٹیریڈوفائٹس، جمنوسپرمز، اینجیوسپرمز، یہ سارے بڑے درخت اور یہ کہنا چاہے چھوٹے جاندار جو ہیں یہ پلانٹی کے اندر آ جاتے ہیں۔ جبکہ کنگڈم اینیمیلیا میں اس تقسیم کے تحت تمام فقاریہ، غیر فقاریہ اور پروٹوزوا جو یک خلوی جاندار ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہاں کچھ مزید فرق ہیں۔ حرکت جیسا کہ بتایا تھا کہ حرکت پلانٹی میں نہیں ہوتی جبکہ اینیمیلیا کے اندر ہوتی ہے۔ بیرونی محرکات، باہر کے جو اثرات ہیں ان پر جو ہے ان پر توجہ دینا یہ پودوں کے اندر سست ہوتا ہے، جبکہ جانوروں کے اندر کافی تیز ہوتا ہے۔ کھانا خود بناتے ہیں پودے کنگڈم پلانٹی والے، جبکہ اینیمیلیا والے کھانا جو ہے وہ دوسرے جانداروں سے حاصل کرتے ہیں۔ پودوں میں پھیلنے اور سکڑنے کا جو نظام ہے وہ تقریباً ناپید ہوتا ہے، اور کنگڈم اینیمیلیا میں پھیلنے اور سکڑنے کا نظام جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد 3 کنگڈم والی جو تقسیم ہوئی اس میں ایک کنگڈم پروٹسٹا جو ہے وہ بڑھا دیا گیا، جس میں کہنا چاہیے کہ یہاں سے جو فنجائے اور ایلجی جو یہاں موجود تھے ان کو الگ کر دیا گیا، ان کا جو ہے کہنا چاہیے کہ ایک الگ کنگڈم بنا دیا گیا باقی، اور ادھر سے پروٹوزوا کو بھی جو ہے ادھر کر دیا گیا۔ یہاں دیکھیں کنگڈم پلانٹی میں باقی وہی سارے برائیوفائٹس، ٹیریڈوفائٹس، جمنوسپرمز، انجیوسپرمز ادھر آ گئے، فقاریہ غیر فقاریہ ادھر آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کنگڈم پروٹسٹا، اصل میں یہ 3 کنگڈم ہیں لیکن ان کو 3 سے 4 تو اس گروہ بندی میں نہیں کیا ہے، لیکن پھر بھی تھوڑی تحقیق کے بعد کنگڈم پروٹسٹا کے اندر جو ہے وہ 2 قسم کے اور جاندار آ گئے، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، باقی تمام چیزیں پہلی تقسیم کی طرح ہیں، صرف پروٹسٹا میں دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، یعنی پلانٹی کی بھی اینیمیلیا کی بھی، تو انہیں الگ کنگڈم بنا دیا۔ بعد میں جانداروں کی تقسیم ان کے خلیے کے مرکزے کی تقسیم کے لحاظ سے ہوئی۔ خلیے کا مرکزہ 2 قسم کے جاندار ہوں گے، پرو کیریوٹ اور ایک یو کیریوٹ، یہ آگے کے غالباً چیپٹر 4 میں مزید تفصیل سے آ جائے گا۔ پرو کیریوٹ وہ ہوتے ہیں جن کا باقاعدہ ایک گول جو ہے مرکزہ نہیں ہوتا، اور مرکز کے اندر نیوکلیولس بھی نہیں ہوتا بلکہ وہ سیل کے اندر پھیلا پڑا ہوا ہوتا ہے، تو وہ پرو کیریوٹ ہوتے ہیں۔ یہ پرانے قسم کا نیوکلیوس مرکزہ ہوتا ہے جو ترقی یافتہ نہیں ہوتا، اور یہ جاندار پرو کیریوٹ جو ہیں یہ صرف اور صرف یک خلوی جاندار ہوتے ہیں، ان کا ایک ہی خلیہ ہوتا ہے۔ یو کیریوٹ وہ جاندار ہیں جن کا مرکزہ باقاعدہ ایک گول شیپ کے اندر، اس کے اندر ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو نیوکلیولس کہتے ہیں، اس کے ساتھ ترقی یافتہ شکل میں موجود ہوتا ہے۔ اچھا، یو کیریوٹ میں 2 قسم کے مزید جاندار آ جاتے ہیں، یک خلوی، کثیر خلوی، تو اس طرح یہ 2 قسم کے مزید کہنا چاہیے کنگڈم پروٹسٹا میں تحقیق کے بعد آ گئے۔ ان میں اس تقسیم کی وجہ سے پروٹسٹا کے 2 حصے ہو گئے، پست پروٹسٹ یک خلوی پرو کیریوٹ یہ والا نمبر 1، اور بالا پروٹسٹ یہ یک خلوی اور کثیر خلوی یو کیریوٹ دوسرا والا، لیکن ابھی کوئی تیسرا کنگڈم نہیں بنا۔ نیکسٹ جو چوتھی 4 کنگڈم والی تقسیم ہے اس کا تقریباً یہی شیپ ہے جو اوپر والی ہے، بس ان 2 کو الگ الگ نام دے دیا گیا۔ کنگڈم مونیرا یہ پچھلی گروہ بندی میں پست پروٹسٹ تھے، کنگڈم پروٹسٹا یہ پچھلی گروہ بندی میں بالا پروٹسٹ تھے، کنگڈم میٹافائٹا نیا نام ہے کنگڈم پلانٹی کا، اور کنگڈم میٹازوا یہ نیا نام ہے کنگڈم اینیمیلیا کا۔ باقی یہاں ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ کنگڈم مونیرا میں بیکٹیریا اور سائنو بیکٹیریا آ گئے،
پروٹسٹا میں فنجائے الجی آ گئے نیلا سبز الجی کے علاوہ، اور میٹافائٹا میں برایوفائٹس، ٹیریڈوفائٹس، جمنوسپرمز، اینجیوسپرمز آ گئے، اور میٹازوا میں فقاریہ اور غیر فقاریہ سارے جانور آ گئے۔ پانچویں تقسیم ذرا ترقی یافتہ بہتر تقسیم ہے، گو کہ اس پر بھی کچھ اشکالات ہیں، تو لیکن یہ کہ باقی تقسیموں کی نسبت یہ ذرا بہتر تقسیم ہے۔ اس میں جو بنیادی فرق ہیں یہ یاد رکھنے کے ہیں کہ وہ دو قسم کے ہیں، جسمانی ساخت اور تغذیہ۔ جسمانی ساخت یعنی یا تو وہ پرو کیریوٹ ہوں گے، اور پرو کیریوٹ ہوں گے تو یک خلوی ہوں گے، اور یو کیریوٹ ہوں گے تو یو کیریوٹ میں سے یک خلوی یا کثیر خلوی ہوں گے۔ یہ آگے تینوں۔ تغذیہ میں یعنی کھانا کس طرح کھاتے ہیں، یا تو خود پروردہ ہوں گے، اپنا کھانا خود بناتے ہوں گے، یا پھر دیگر پروردہ ہوں گے۔ اگر دیگر پروردہ ہوں گے تو یا تو غذا خور ہوں گے، یعنی کھانا اپنے جسم کے اندر لے جا کر اس کو ہضم کرتے ہوں گے، یا پھر دیگر پروردہ انجذابی ہوں گے، جو کہ کھانے کی توڑ پھوڑ اپنے جسم سے باہر کر کے بعد میں اس میں جو کارآمد چیزیں ہوتی ہیں ان کو اپنے جسم کے اندر جذب کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ تقریباً یہاں 3 اور یہاں بھی 3 ہو گئے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں کنگڈم کی طرف، کہ جاندار کے 5 تقسیم ہوئی۔ کنگڈم مونیرا، یہ یک خلوی پرو کیریوٹ ہیں صرف، یعنی باقی یہ چیزیں بھی ان کی خصوصیات ہیں لیکن ان پر زیادہ توجہ نہیں ہے۔ یک خلوی پرو کیریوٹ سارے کے سارے کنگڈم مونیرا میں آئیں گے۔ یک خلوی یو کیریوٹ جو ہیں وہ بھی سارے کے سارے کنگڈم پروٹسٹا میں آئیں گے۔ یہ دو جو ہیں یہ اسی طرح ہو جائیں گے۔ پھر آئے گئی تیسری کثیر خلوی یو کیریوٹ ہیں، اگر کثیر خلوی، یک خلوی نہیں، کثیر خلوی یو کیریوٹ ہیں تو وہ پھر اگر خود پروردہ ہیں تو کنگڈم پلانٹی میں آئیں گے۔ اگر کثیر خلوی یو کیریوٹ ہیں، دیگر پروردہ ہیں اور کھانا اپنے اندر لے جا کر ہضم کرتے ہیں تو غذا خور ہیں، کنگڈم اینیمیلیا میں۔ اور اگر کثیر خلوی یو کیریوٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر پروردہ انجذابی ہیں، یعنی کھانا باہر توڑ پھوڑ کر کے اس کو جذب کرتے ہیں، تو یہ کنگڈم فنجائے میں آ جائیں گے۔ یہاں جو ہے کنگڈم فنجائے ایک الگ کنگڈم بنا دیا گیا۔ تو یہ مختصر سی تفصیل تھی چند الفاظ میں، اور یہ پریزنٹیشن بھی انشاءاللہ کلاس کے بچوں کو مل جائے گی۔ آسان ہے اور سمجھنے میں اس پورے ٹاپک کو بہت مددگار ثابت ہوگی۔